آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیسی تھی؟ ایک صحابی رسول کا نام آتا ہے جو قبیلہ یمامہ کے سردار تھے، جن کا نام سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ پہلے ایمان والے نہیں تھے۔ سن 6 ہجری میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ ہوئی تو صلح حدیبیہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بادشاہوں و سرداروں کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قاصد بنا کر کے بھیجا، دین اسلام کا پیغام دے کر کے بھیجا، اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دے کر کے بھیجا۔ تو اسی طرح سے یمامہ کے سردار بادشاہ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا، دین اسلام کو قبول کرنے کی ان کو دعوت دی گئی۔ لیکن بادشاہوں کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغ کے دین کو وہ برہم ہو گئے اور انہوں نے اس وقت دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور بلکہ ان کے دل میں مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی آگ اور بھڑکی، اور وہ پلان بنانے لگے کہ کسی طرح سے میں مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام معاذ اللہ تمام کر دوں۔ پوری ارادہ بنا لیے، پوری تیاری کر لی اور پورا ارادہ بنایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے۔ تو وہاں پہ ہوا کہ ان کے چچا نے ان کو اس چیز سے منع کیا اور اس طرح سے وہ اپنے ارادے سے باز آئے۔ لیکن اب اس کے بعد ان کے دل میں شرارتیں آنے لگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کم سے کم ان کے صحابہ کو تو نقصان پہنچاؤ۔ موقع مل گیا، کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو انہوں نے شہید کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ سمامہ جہاں کہیں پہ بھی تم کو مل جائے اس کو زندہ مت رہنے دینا، جان سے ختم کر دو۔ جان سے مار دینے کا، قتل کرنے کا حکم جاری ہو گیا کہ ان کو زندہ نہ رکھا جائے، قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ سمامہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، عمرہ حج وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو سمامہ بن اسال جو ہے عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ کے پاس سے گزر ہوا رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعتیں رکھی تھی، لشکروں کو کچھ ٹوکریوں میں بانٹ کر کے رکھا تھا۔ ان کا کام ہوتا تھا کہ گشت کرتے رہنا تاکہ مسلمانوں کے خلاف کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو مسلمانوں کی وہ جماعت جو گھوم رہی تھی، سمامہ بن اسال کو انہوں نے دیکھا، یہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ سمامہ ہے، تو انہوں نے کہ بھائی کوئی دشمن ہے، دشمن سمجھ کر کے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے مسجد نبوی کے ستون سے لا کر کے باندھ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور صحابہ سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم کس کو پکڑ کر کے لائے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تم کس کو گرفتار کر کے لائے ہو؟ کس کو تم نے باندھ رکھا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمامہ بن اسال۔ پھر مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اپنے قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے، گھر والوں کو کہا کہ گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے، کہ جو بھی کھانے کی چیز ہے وہ اس سمامہ کے پاس بھیج دی جائے تاکہ وہ کھا لے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میری جو اونٹنی ہے اس اونٹنی کا دودھ نکال کر کے صبح شام سمامہ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے قیدی کے ساتھ میں۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے پاس آئے اور کہا سمامہ تمہارا کیا کہنا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ سب سے بہتر ہے۔ وہی سمامہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو اپنے دل میں رکھتا تھا، اب کہے گا کہ آپ سب سے بہتر ہیں اور اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو آپ کو قتل کرنے کا حق ہے کہ میں نے اپنے صحابہ کو قتل کیا تھا، اس جرم کا میں مجرم ہوں، آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مجھے معاف فرما دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ اس طرح کی باتیں ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ان کو بندھا ہوا رکھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسرے دن پھر پوچھا، وہی جواب ان کا رہا۔ تیسرے دن پھر پوچھا، وہی جواب ان کا رہا۔ کہ کیا جواب؟
کہ آپ سب سے بہتر سلوک کرنے والے ہیں، اچھا سلوک کرنے والے، آپ معاف کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، قتل کر دیں تو آپ کو اس کا حق حاصل ہے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ مجھے احسان کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا پاؤ گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہونے کے بعد میں مصطفیٰ جان اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کی رسیاں چھوڑ دو، اس کو جانے دو، اس کی رسیاں چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ اب وہ انسان جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں رکھتا تھا، وہ اپنے قبیلے کا سردار، اپنے علاقے کا بادشاہ کہلاتا تھا، لیکن 3 دن سے مصطفیٰ جان اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ عالم ہے کہ آزاد کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن روایت میں کہ وہ جاتا ہے، بقی کے پاس میں ایک باغ تھا، اس باغ کے درختوں کے پاس میں ایک تالاب تھا، اس تالاب میں جا کر کے اچھے سے غسل کرتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد میں مسلمانوں کی جماعت کے سامنے آتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ مصطفیٰ جان اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اثرات ایسے اس کے دل پر نقش کر جاتے ہیں، ایمان لے آتا ہے۔ مصطفیٰ جان اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا معاملہ یہ تھا کہ میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھا، لیکن اب حال یہ کہ میری نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ آپ کے دین سے زیادہ برا کوئی دین میری نگاہوں میں نہ تھا، اب دین اسلام سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی مذہب میرے نزدیک نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے کہنے لگتا ہے یا رسول اللہ میرے سے جرم ہو گیا، آپ کے صحابہ کو قتل کیا تھا، اب آپ بتائیں کہ اس کے لیے میری کیا سزا ہو سکتی ہے، اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ جان اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسلام لے کر کے آئے ہو، اسلام ایسی دولت ہے کہ ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنا، پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں عمرہ کے لیے جانے والا تھا، اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ کرو، لیکن اس طریقے پہ نہیں جو زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا، اسلام کا طریقہ بتا دو، اس طریقے پہ عمرہ کرو۔ عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں، روایت میں ہے کہ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں بلند آواز سے کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اسلام کی حالت میں تلبیہ کہنے والی ذات جو ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، تلبیہ کہتے ہیں، کفار مکہ حرکت میں آ جاتے ہیں، کوئی تلوار لے کے آیا، کوئی نیزہ لے کے آیا، لیکن دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اب گھبراتے نہیں، جب کفاروں کو سامنے سے دیکھتے ہیں آواز بڑھ جاتی ہے، وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ ایک نے تیر اپنے اس میں کمان میں ڈالا اور چاہ کے تیر چلایا، دوسرے نے کہا کہ تیر مت چلانا، جانتے نہیں یہ کون ہے؟ کہا کہ یمامہ کے بادشاہ ہے، وہی سے ہمارا اناج آتا ہے، وہی سے غلہ آتا ہے، اگر ان کو کچھ کر دیا تو ہمارے لیے کھانے پینے کے لالے پڑ جائے، کھانے پینے کے لالے پڑ جائے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے عمرہ وغیرہ کیا اور کہا کہ سنو، آج کے بعد سے ہمارے علاقے سے تمہارے پاس دانہ نہیں آئے گا، اناج نہیں آئے گا، پابندی لگ گئی، اناج تم کو ملے گا نہیں، ایک دانہ بھی تم کو نہیں ملے گا جب تک کہ میرے مصطفیٰ اس کی اجازت نہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد چلے جاتے، قبیلے والے سے کہتے کہ کوئی بھی اناج کا ایک دانہ مت دینا۔ اب یہ جب پریشان ہو گئے، حالت کفر میں ہی ہے، لیکن جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہیں کہ آپ ثمامہ سے کہہ دیں کہ اناج یہاں پہ بھیجنا شروع کر دے، مصطفیٰ کا حکم ملتا ہے اناج بھیجنا شروع کر دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ